لاسٹ ٹائم اور اس کے پہلے جو 12 تاریخ سپتمبر کا مہینہ تھا تب ہماری کلاس کی ابتدا ہوئی تھی، اور آج مولا کی مہربانی سے آج چھٹی کلاس ہے اور آخری کلاس ہے، اور اس وقت ہم 1957 جولائی کے مہینے میں ہیں، اور آپ کے تعاون سے، اس کمیٹی کے تعاون سے، ہمارے جماعت کے لیڈروں کے تعاون سے، ہمارے مفتی صاحب ایگزیکٹو کے تعاون سے ہماری کلاس کامیابی کے ساتھ آج پوری ہو رہی ہے۔ تو میں حضرت امام سلطان موسیٰ کی ہسٹری کو وہاں سے دہراتا ہوں، اور لاسٹ ٹائم میں نے ایک بات ادھوری چھوڑی تھی، اس کو میں دوبارہ یہاں اسٹارٹ سے لیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جون اور جولائی کا مہینہ تھا کہ افریقہ کے مکھی اور کامریا صاحب یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم امام کے پاس کوئی ٹائم لے لے، کوئی وقت لے لے، تاکہ امام افریقہ کے لوگوں کو، افریقہ کی جماعت کو دیدار کے لیے ہمیں کوئی ٹائم دے لے اور وہاں پر تشریف لائے۔ اس طرح یہ دونوں سوچ کر آئے تھے جنیوا کے اندر برکت ویلا میں، اور جیسے یہ سوچ کر آئے اور دور سے جب دیکھا لان کے ایک کارنر کے اوپر امام اپنی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کافی پی رہے تھے، اور امام کی طبیعت اس قدر ناساز اور بالکل نازک تھی، وہ دیکھ کر ان کے خیالات بدل گئے، چینج ہو گئے۔ امام نے ان کو قریب بلایا، اور ساتھ ساتھ امام نے جماعت کے حالات پوچھے، اور بعد میں امام نے پوچھا کہ آج تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا، کیونکہ ان کے خیالات چینج ہو چکے تھے، بتایا کہ خداوند ہم ویسے ہی آپ کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ امام کو ذرا حیرت ہوئی اور ذرا ہنس پڑے، بعد میں امام سیریس ہو گئے، اور امام نے فرمایا، دیکھو مکھی اور کامریا، میری 72 سال کی امامت کے درمیان یہ کھوجے لوگوں نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، حد سے زیادہ نافرمانیاں کی ہیں۔ میں ایک 8 سال کا بچہ تھا، آج 82 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو سکتا جسمانی طور سے کہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے جو تکلیف میرے بدن میں پہنچ رہی ہے اس کو میں اس وقت برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کریم کے جمعے کے اندر جب میں آؤں گا تو تم لوگوں کو میں آسمان کی سیل کراؤں گا۔ یہ امام کے الفاظ تھے۔ 1 جولائی 1957 ہنزا اسٹیٹ کا ایک شخص مسٹر اجمل بیگ جنیوا آیا تھا۔ یہ شخص اس وقت راولپنڈی کے اندر ہے، وارسک ڈیم کے اندر کام کرتا ہے اور انجینئر ہے، اور آج بھی وہاں پر کام کر رہا ہے۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں 1 سپتمبر 1957 کے اندر برکت ویلا پہنچا تھا، لیکن مجھے گھسنے نہیں دیا کسی نے، اور میں رونے لگا، پریشان ہو گیا، اور میں اس خیال کے ساتھ آیا تھا کہ امام کے پاس ٹائم نکالوں کہ امام ہنزا کب آ رہے ہیں۔ وہ شخص اندر گھسنے کی جب کوشش کی تب اس کو باہر نکالا گیا، تو وہاں سے وہ چلا گیا، اور لیو ڈی سینٹ ہوٹل جو جنیوا کے اندر ہے، لیو ڈی سینٹ ہوٹل، وہاں اس کے باہر ایک تختے پر بیٹھ گیا، بہت رونے لگا، بہت پریشان ہو گیا۔ 2 یا 3 دن کے بعد امام کا سیکرٹری اس کے پاس آیا اور یہ کہا کہ تجھے امام یاد فرما رہے ہیں۔ تو مسٹر اجمل بیگ ہنزا اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ جب وہاں پر پہنچا اور امام کا اس نے دیدار کیا، حالت امام کی جب اس نے دیکھی اور خاموش ہو گیا۔ امام کے سامنے اس نے عرض رکھی، یا مولا میں نے تو دیدار نصیب کیے، میں چاہتا ہوں کہ ہنزا کے لوگ بھی آپ کا دیدار کریں۔
امام نے اشارے میں اس کا نہ فرمایا. دیکھو آہستہ آہستہ امام فرما رہے تھے، دیکھو میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں آؤں گا جب جوانی ہوگی میرے اندر، جب میں جوان ہوں گا تب میں آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے. اور اس طرح وہ وہاں سے چلا گیا. اور ظاہر ہے 1960 اکتوبر کا مہینہ تھا، جوانی کی حالت میں شاہ کریم الحسینی ہنزا کا پہلا دورہ کیا. اسی مہینے میں، اسی دنوں میں کاؤنٹ ہاشم اسماعیل گانجی نے برکت ولا میں امام کی ملاقات کی. کاؤنٹ ہاشم اسماعیل گانجی افریقہ کا بہت بڑا آدمی ہے، مشہور آدمی ہے. برکت ولا کے اندر جب آیا تو لان کے اوپر امام کی جو چیئر تھی، کرسی تھی، اس کے اوپر پہیے لگے ہوئے تھے. امام اخبار پڑھ رہے تھے اور دوسرے ہاتھ میں امام کے دوسرے ہاتھ مبارک پر کافی تھی. امام کافی پی رہے ہیں اور اخبار پڑھ رہے ہیں. یہ شخص کاؤنٹ امام کے پیچھے آہستہ آہستہ کھڑا رہ گیا وہاں پر، اور خاموشی سے ادب سے ایک جگہ پر کھڑا رہ گیا اور امام کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ اس نے دیکھا کہ امام کے پاؤں کے پاس ایک پلیٹ پڑی ہوئی ہے. ایک کتا، ایک بلی اور ایک طوطا، تینوں مل کر آپس میں کھیل رہے ہیں اور پلیٹ کے اندر جو کھانا ہے اس کو آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں. پھر تینوں آپس میں کھیل رہے ہیں، مذاق مستی کر رہے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ مل کر کھا رہے ہیں. کاؤنٹ نے جب یہ دیکھا تو ذرا حیرت ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد امام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کاؤنٹ کو بلایا امام نے، بات چیت ہوئی. پھر امام نے پوچھا، کاؤنٹ اس وقت تم نے کیا دیکھا؟ خداوند، میں آپ کے پاؤں مبارک کے پاس جو پلیٹ تھی اور یہ تو تین جو جانور تھے اس کو میں دیکھ رہا تھا. امام نے فرمایا، دیکھو یہ جو کتا ہے اس کو میں نے آسٹریلیا سے خریدا ہے، اس کا نام میں نے ٹومی رکھا ہے. یہ جو بلی ہے اس کو میں نے ایران سے خریدا ہے، پرشین کیٹ ہے اور اس کا میں نے نام شیرین رکھا ہے. یہ جو طوطا ہے اس کو میں نے کونگو سے خریدا ہے اور اس کا نام میں نے مٹھو رکھا ہے. طوطے کا تعلق افریقہ سے ہے، کتے کا تعلق یورپ سے ہے اور بلی کا تعلق ایشیا سے ہے. مختلف کلائمیٹ سے تعلق رکھنے والے تین تیز زبان جانور، کتے بلی کا دشمن اور بلی طوطے کی دشمن. امام نے فرمایا، دیکھو تینوں آپس میں دشمن ہے، تینوں کے دل کے اندر بغض ہے، حسد ہے، لیکن امام کے 9 دن کی صحبت کے اندر یہ بے زبان جانوروں کے دل میں جو حسد، غیبت اور بغض تھا سب نکل گیا. لیکن میری امامت کے درمیان، میری صحبت میں رہ کر بھی ان لوگوں نے اپنے دل کا حسد، بغض اور کینہ نہیں نکالا اور 72 سال تک ان کھوجے لوگوں نے میرا خون چوسا ہے. یہ امام کے الفاظ تھے اور اس کا گواہ کاؤنٹ ہاشم اسماعیل گانجی ہے. عنقریب ویسے تو پچھلے سال آنے والا تھا کراچی، ویسے انشاءاللہ اس سال آ سکتا ہے یہ، اور یہ بھی شخص اپنے وائس کے اندر یہی بیان کرے گا کہ امام نے یہی الفاظ وہاں پر فرمائے تھے. اس کے بعد میں ذکر کروں گا کہ اس دنوں میں ہمارے امام سے جن لوگوں نے ملاقات کی تھی، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتا
جاؤں گا آپ کو کہ 20 فروری 1949 کے اندر جب امام کو آسمان میں دفن کیا جا رہا تھا، یعنی امام کے جسم مبارک کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا، اس وقت ام حبیبہ ماتا سلامت نے اسماعیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کی تھی، کچھ باتیں کی تھی. تو اس نے بتایا کہ تم لوگوں کو کیا پتا ہمارے امام نے ہمارے لیے کیا کیا کیا. اس کے بارے میں اس نے کچھ روشنی ڈالی اور بتایا کہ آخری جو وفات کی آخری جو مومنٹ کی جو باتیں تھی اس نے اسماعیلیوں کو سنایا. ایک ایک اسماعیلیوں کے آنکھوں میں سے پانی نکل آیا. ام حبیبہ کی آنکھوں میں سے اس وقت پانی نکلتے تھے، آنکھ سے لے کر گال مبارک تک ایک لکیر سرخ رنگ کی نظر آتی تھی اور آنسو نکل رہے تھے جیسے کوئی زخم ہو چکے ہیں. اس طرح وہ رو رہی تھی اور اس طرح اسی حالت کے اندر اسماعیلیوں کو اس نے کچھ باتیں بتائی. اس نے بتایا 7 جولائی 1957 کی بات ہے کہ امام کی حالت بہت سیریس ہو چکی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد امام بے ہوش ہو جاتے تھے. جب یہ حالت تھی امام کی اس وقت بھی امام دنیا کے اسماعیلیوں کی طرف سے جو خطوط آتے تھے اس کے جوابات بھی لکھتے تھے. سیکرٹری کو بلایا ام حبیبہ نے کہ ابھی جتنے بھی ڈاک آتی ہے جتنی بھی لیٹرز کی روک لو فوراً اور امام کے آگے مت پیش کرنا کیونکہ امام کی حالت اس وقت صحیح نہیں ہے. سیکرٹری نے ڈاک روک دی ایک دن کی. 7 تاریخ 7 جولائی رات کا وقت ہے. ام حبیبہ کا کہنا ہے امام کی آنکھوں میں میں نے پانی دیکھے رو رہے ہیں امام. میں نے پوچھا کوئی ڈاکٹر کو بلاؤں، کوئی طبیب ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا تم نے ڈاک میری کیوں روکی؟ ایک دن کے اندر 250 اسماعیلی میرے خطوط کے جواب کا انتظار دنیا کے اندر کر رہے ہوں گے. اگر میں بیمار ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے روحانی بچے میرا خط کا انتظار کرے. وہ انتظاری مجھ سے اس وقت برداشت نہ ہو سکی، اس لیے میرے آنکھوں میں سے پانی نکل آئے. ڈاک دوبارہ شروع ہوئی ڈاک. اور اس طرح 8 جولائی 1957 میں امام کی یہ حالت تھی کہ خط جواب کس طرح دینا، وہ تو اس وقت برین کام کر رہا تھا اور نور کام کر رہا تھا. لیکن یہاں پر تو ہمیں صرف جسمانی بات بتانی ہے کہ سگنیچر دستخط نہیں کر سکتے تھے امام. اس قدر نازک حالت تھی امام کی. پرنس امین محمد، پرنس کریم آغا خان وہاں سے گھومتے گھومتے آ رہے تھے. امام نے فوراً ایسی حالت تھی کہ امام بلاتے تھے امین بیٹے ذرا ادھر آنا، میرا پنجہ پکڑنا، میں سائن کر لوں، مجھ سے سائن نہیں ہو سکتی. یہ حالت تھی امام. پنجہ پکڑتے تھے پرنس امین محمد. پرنس ہمارے موجودہ حاضر امام کا پنجہ پکڑتے تھے اور امام سائن کرتے تھے. اس دن بھی 250 کے قریب خطوط کے جوابات یعنی جواب دے ریپلائی تھے. یہ حالت تھی امام کی. اس کے باوجود وہ پنجہ پکڑتے تھے اور سائن کرتے تھے. 9 جولائی ظاہری طور سے قیامت خیز رات کہہ سکتے ہیں ہم. جہالت اور غربت کی دلدل سے نکلنے والی یہ اسماعیلی قوم کی تاریخ میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا اس رات. اس قوم کو عروج پر لے جانے والے امام آخری رات تھی 9 جولائی اور 10 جولائی. 9 جولائی کو حضرت امام سلطان موسیٰ کی ملاقات ہندوستان کے اسماعیلیہ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ وزیر محمد علی فاضل بھائی سے ہوئی.
وزیر محمد علی فاضل بھائی جو ہمارے رائے محمد علی چنارا کا جو اس وقت موجود ہے یہاں پر اس کے سالے بھی ہوتے ہیں، اس سے ملاقات ہوئی تھی 9 تاریخ کو تقریباً صبح کو 10 بجے تھی۔ امام بالکل بے ہوشی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود امام نے ہندوستان کے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کے صدر کو ملاقات کا چانس دیا۔ امام کی جب اس نے حالت دیکھی تب اس کی آنکھوں میں سے پانی آ گئے، رونے لگا، اس کی آنکھوں میں سے پانی ہوا۔ امام نے دیکھا، امام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تب اس نے فرمایا خداوند ایک مہمانی رہ گئی ہے، یعنی اسے ایک مہمانی پیش کرنی تھی۔ تب امام نے حالت تو امام کی آپ کو میں نے بتایا کہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں اور سلو بات کرتے تھے۔ تب امام نے اس کو اجازت دی۔ تب اس نے عرض کی خداوند مجھے میری بیٹی کا نام چاہیے، یعنی اس کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہوگی، بامبے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس نے عرض کی کہ میری بیٹی کا نام چاہیے۔ تب امام نے اپنے جیب سے ایک کارڈ نکالا، اس کارڈ پر لکھا ہوا تھا نور خانو۔ اپنی دور امامت کے درمیان یہ اسماعیلیوں میں جو امام نے نام وغیرہ دیے تھے یہ آخری نام تھا، آخری نام دیا امام نے نور خانو۔ ساتھ ساتھ امام نے وزیر کو اپنا پرانا کوٹ دیا اور امام نے فرمایا کہ اس کو پہنو، اور اس طرح یہ جو نور خانو ہے جس کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، میں نے تو شکل سے اس کو نہیں دیکھا، ہندوستان میں پیدا ہوئی بامبے میں، اور اس وقت ہندوستان میں نہیں ہے، پاکستان میں ہے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ کراچی میں ہے، کراچی کی یہاں پر کھارا در میں ہے، اور اس وقت دلی میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے شکل سے، ہماری اس کلاس کے اندر بھی موجود ہے۔ میں بہن نور خانو کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ذرا اپنی سیٹ سے کھڑی ہو جائے، دکھائے پبلک۔ یہ ہمارے رائے محمد علی چنارا کی بہو ہوتی ہے۔ 10 تاریخ میں نے بتایا ایک اداس کی تاریخ، قیامت خیز تاریخ، آخری تاریخ 10 جولائی۔ اپنی دور امامت میں ام حبیبہ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں جب سے شادی کی میں نے دیکھا کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتے تھے، لیکن 10 تاریخ کو جتنے اس کی آنکھوں میں سے میں نے پانی دیکھے کبھی نہیں دیکھے۔ بہت رو رہے تھے امام، آنکھوں میں سے پانی آخری گری ہے امام۔ ڈاکٹر کو بلاؤں، خطوط جتنے تھے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ اور کوئی چیز ہے، کوئی ریکویسٹ ہے، کوئی خواہش ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ امام نے بالکل جواب نہیں دیا۔ پھر امام نے آہستہ آہستہ قریب بلایا اور امام نے ایک عجیب بات سنائی ام حبیبہ کو۔ یہ ام حبیبہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور بتایا کہ دیکھو کل 11 تاریخ ہے اور کل میری اس دنیا میں وفات ہونے والی ہے، اور تجھے معلوم ہے کہ میں کریم کے جومے میں آؤں گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ 32 ممالک سے میرے لوگ اسماعیلی مرید جب یہ نیوز سنیں گے روئیں گے، پریشان ہو جائیں گے،
اور اپنے اپنے ملک کو چھوڑ کر اسوان میں آئیں گے سب. کوئی افریقہ سے تعلق رکھتا ہے, کوئی یوروپ کی ٹھنڈی کلائمیٹ سے تعلق رکھتا ہے, کوئی سیریا کی گرم کلائمیٹ سے تعلق رکھتا ہے, کوئی ہندوستان کی مانسون کلائمیٹ سے تعلق رکھتا ہے. مختلف کلائمیٹ, مختلف طرح جگہ سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیں گے. مجھے دکھ اس چیز کا اس وقت ہو رہا ہے کہ آسمان کے اندر جولائی کے مہینے میں بہت گرمی ہوگی. میرے مریدوں سے وہ گرمی برداشت ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ مجھے اس وقت دکھ ہو رہا ہے. صرف مریدوں سے وہ گرمی برداشت ہو سکے گی یا نہیں ہوگی, اس کا اس وقت مجھے دکھ ہوگا. مجھے اس وقت دکھ ہو رہا ہے اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے مریدوں کو اس قدر زیادہ گرمی اثر کرے. اور جو لوگ وہاں پر گئے تھے ان کو معلوم ہوگا, ان کا یہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آسمان کی گرمی ایسی تھی کہ انڈے کو اگر اوپر پھینکا جائے اور واپس اس کو کیچ کیا جائے تو وہ پکا ہوا نظر آتا, بوائل ہو جاتا تھا, اتنی گرمی تھی. لیکن اسماعیلیوں کو کچھ نہیں ہوا. انہیں ابھی نے فرمایا کہ میں نے امام کے سامنے اس کو عرض کی کہ آپ اگر چاہو تو ان کے لیے موسم کو چینج کر سکتے ہو. صرف اسماعیلیوں کے لیے میں کر سکتا ہوں, دنیا کے لیے نہیں کر سکتا. تو یہ ایک آخری ٹائم تھا جو امام نے حبیبہ کو بتایا. 11 جولائی 1957 تاریخ کا ایک چیپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے. اسماعیلی تاریخ کے اندر ایک نئے, اگر ہم یہ کہہ رہے کہ ایک انقلابی دور ختم ہو رہا ہے. امامت کا سلسلہ تو جاری رہے گا, قیامت تک جاری رہے گا, لیکن اپنے دور امامت میں کچھ ایسے بھی امام آتے ہیں جس کو ہم انقلابی امام کہہ سکتے ہیں. یہ 12 ذی الحج تھی ہجری سن 1376. حضرت امام سلطان محمد شاہ کی عیسوی سن کے لحاظ سے 11 جولائی 1957 میں جنیوا میں اپنا جو مکان ہے برکت ویلا میں آپ کی وفات ہوئی. اسماعیلی اصطلاح میں اگر ہم کہے کہ آپ نے اپنا جومہ تبدیل کیا اور نور جو تھا ایک 82 سال کے امام سے نکل کر 21 سالہ ایک جوان کے اندر منتقل ہو گیا. پاکستان میں ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اس وقت 4 بجے ریڈیو پاکستان سے خبریں آتی تھی اور ہمارے مفتی چاگلا کا زمانہ تھا. جب یہ نیوز پہنچی اسماعیلیوں کے اندر کیسے قہر مچی تھی وہ اچھی طرح ہمیں معلوم ہے. دنیا کے اسماعیلیوں نے اس رات کہتے ہیں کھانا نہیں کھایا, رو رہے ہیں, اداس تھے, لیکن کسی اور یعنی دوسرے فرقوں کی طرح ماتم نہیں کیا اسماعیلیوں نے. روئے پیٹے لیکن سینہ نہیں پیٹا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہمارا حیات امام موجود ہے. تو اس طرح حبیبہ نے فوراً دنیا کے اسماعیلیوں کو ایک پیغام بھیجا. پیغام اس طرح تھا, ہمارے پیارے امام جسمانی طور پر ہمارے درمیان نہیں, آج صبح وہ اپنی نیند کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں. یہ جو پیغام تھا امام کا ہر جماعت خانے میں پڑھا گیا. اسی سن کے لحاظ سے حضرت امام سلطان شاہ کی امامت 72 سال ہے, لیکن اسلامی کیلنڈر کے مطابق 74 سال کی امامت ہوتی ہے. اس دن یعنی 11 جولائی کو اسماعیلیوں نے, پوری دنیا کے اسماعیلیوں نے اپنا دندہ روزگار سب بزنس بند کر دیا.
سب کے سب جماعت خانے کے اندر جمع ہو گئے تھے کہ زیادہ ڈیٹیل معلوم ہو کیا یعنی کیا بات تھی، کس طرح ہوا، اس طرح کیا نیو میسج ہے، اس کے بارے میں انتظار کر رہے تھے۔ یہاں پر 11 جولائی تک میں نے آپ کو بتایا نورانی فیملی برکت ویلا میں جمع ہے، اور ابھی اس شخص کا میں نے نام لیا وزیر محمد علی فاضل بھائی اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ نورانی فیملی امام کے جسم مبارک جو پڑا ہوا تھا اس کے ارد گرد جمع ہوئے تھے۔ پرنس علی سلمان خان نے ریکویسٹ کی اس شخص کو، وزیر محمد علی بھائی فاضل بھائی کو، کہ آپ امام کے جسم کے پاؤں کے پاس کھڑے رہ جائیے اور اس کے پہلے پاؤں پڑیے۔ یہ واحد شخص ہے دنیا کے اندر قسمت والا کہ اس نے امام کے وہاں پر پاؤں پڑے، اور بعد میں تمام نورانی فیملی، پرنس کریم آغا خان، پرنس امین محمد، ہمارے پرنس صدر الدین، ہمارے پرنس سلمان خان وغیرہ امام سلطان شاہ کے جسم مبارک کے پاؤں پڑے۔ 13 تاریخ کو امام کی ول جو وصیت نامہ تھا وہ لوئڈ بینک فورن لمیٹڈ نے شائع کیا۔ 2 دن کی بات ہوئی ہے، 11 تاریخ کو جمعہ تبدیل ہوا، 13 تاریخ کو ڈکلیریشن ہوا، 2 دن کیا ہوا؟ پرانی دعا ہم پڑھتے ہیں تو سجدے کے اندر زمانے کے امام کا نام لیتے تھے۔ 13 تاریخ سے ہم نے شاہ کریم کا نام لیا، 12 اور 13 تاریخ کو کس امام کا ہم نے نام لیا؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ ہمارا ایمان تھا کہ دنیا کے اندر ایک امام ہے، کوئی نہ کوئی ہے، آفیشلی کبھی بھی ڈکلیئر ہو۔ نور منتقل ہو گیا 11 تاریخ کو، لیکن اس وقت نور مولانا شاہ حاضر امام کا نام لیتے تھے، یعنی حاضر امام چاہے وہ کوئی بھی ہو، حاضر امام کا نام لیتے تھے ہم دعا کے لیے۔ تو لوئڈ بینک فورن لمیٹڈ کی جو میں نے وصیت پہلے بھی پڑھی تھی، آج دوبارہ یہاں پر پڑھ رہا ہوں، وہ 13 تاریخ کو وصیت کا اعلان ہوا تھا۔ پوری وصیت اس طرح ہے، یہ وصیت امام نے 25 مئی 1955 میں لکھی تھی۔ وصیت اس طرح ہے: میں سلطان سر محمد شاہ آغا خان اس کے ساتھ اپنی تمام وصیتیں اور وصیتی طبیعتیں جو اب تک لکھی گئی ہیں منسوخ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ یہ میری آخری وصیت ہے، جسے میں آج مئی مہینے کی 25 تاریخ 1955 میں لکھتا ہوں۔ میرے آباء و اجداد اول امام حضرت علی کے زمانے سے، یعنی کوئی 1300 سال کے دور سے ہمارے خاندان کی ہمیشہ روایت چلی آئی ہے کہ ہر امام اپنا جانشین اپنی حتمی اور بلا مزاحمتی سمجھ سے اپنی اولادوں میں سے چنتا ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا دوسری اولاد ہو یا دور کی اولاد ہو، اور ایسے حالات میں اور ایسے ایٹمک سائنسی ایجادات کے ساتھ ساتھ دنیا کی حالت میں حالیہ برسوں کے دوران جو بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہے اس کے پیش نظر مجھے تسلی ہوئی ہے کہ شیعہ مسلم اسماعیلی قوم کی بہتری کے لیے میرا وسیع ایک جوان شخص ہونا چاہیے جس کی پرورش نئے دور میں ہوئی ہو اور حالیہ برسوں میں نیز اس نئے دور میں اس کی نشو نما ہوئی ہو، اور جو اپنے دور امامت میں زندگی میں نئی روشنی دے سکے۔ اس بنا پر حالانکہ وہ میرے وارثوں میں سے ابھی تک نہیں، میں میرے فرزند علی سلمان خان کے بیٹے میرے پوتے کریم کو آغا خان کے خطاب سے اور شیعہ اسماعیلی مریدوں کے امام اور پیر کی حیثیت مقرر کرتا ہوں۔
इमाम और पीर, इस तरह इमाम की वसीयत हुई और दुनिया में इस्माइलियों को ऑफिशियली इस तरह मालूम हुआ कि हमारे 11 तारीख से ये इमाम थे। 10 तारीख एक बात यहाँ पर मैं भूल गया कि हाथ पकड़ के जिस तरह प्रिंस अमीन मोहम्मद वगैरह इमाम को खत लिखने में, साइन करने में मदद करते थे, तो जो तारीख मुबारक थे 8 जुलाई 1957 के जो तारीख मुबारक थे, के जिस तरह प्रिंस अमीन मोहम्मद वगैरह इमाम को खत लिखने में, साइन करने में मदद करते थे, तो जो तारीख मुबारक थे 8 जुलाई 1957 के जो तारीख मुबारक थे वो बॉम्बे की इस्माइली के अंदर 14 अगस्त 1957 में शाया हुए थे। एक तालिका हैदराबाद के अंदर एक शख्स के पास है जिसको मैंने देखा है, और एक तालिका अफ्रीका के अंदर एक इस्माइली के पास है जिसके ऊपर तारीख 10 जुलाई 1957 लिखा हुआ है और शाम का टाइम है, उसके टाइम भी लिखा हुआ है। हजरत इमाम सुल्तान शाह की इस तरह विल के मुताबिक हमारे 49 में इमाम शाह करीम इमामत की रस्सी को जारी और सारी रखा, कंटिन्यू रखा, लेकिन उस वक्त दुनिया भर के लोगों के अंदर, खासतौर से इस्माइलियों में जो एक उदासी थी वो आप समझ सकते हो कि 1-2 दिन तक से नहीं चल सकती थी। फिर आज दुनिया के जिस रहनुमा ने, कोई भी सियासतदान, हुक्मरान, बादशाह, रानी, कोई भी थे, सबको अफसोस हुआ। माता सलामत को क्वीन एलिजाबेथ ने एक ताज़ियती पैगाम भेजा, उसमें इसने लिखा, हिज हाइनेस सराह खान की वसाल की पुरमलाल खबरें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं और मेरे माजी के हुक्मरानों ने बरसों तक हिज हाइनेस की वफादारी और खिदमत पाते रहे हैं, और जब भी वो बरतानिया के दौरे पर आते थे तब बहुत से अच्छे मौकों पर उन्हें खुशी से खुशामदेद किया गया है। मरहूम की कमी उसके मुरीद और दोस्त और खैरख्वाह से भी पूरी नहीं हो सकती। मैं और मेरे हस्बैंड आप पर आने वाली मुसीबत में शामिल हैं और दिलगिरी जाहिर करते हैं। पाकिस्तान के उस वक्त के सदर इस्कंदर मिर्जा ने ये पैगाम भेजा था। मुझे सराह खान, जिसकी खिदमत मुस्लिम तरक्की में बेहद और कीमती थी, की वसाल की पुरमलाल खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। मेरे लिए ये कमी जाती तौर पर भी है, क्योंकि उनके खानदान के साथ मेरे खानदान का रिश्ता बहुत पुराना है। हिंदुस्तान के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पैगाम के अंदर ये लिखा, सराह खान अपनी तवील और रोशन ज़ाहिरी जिंदगी के दौरान बैनुल अक़वामी आलम में अपनी अजीम हैसियत रखते थे, और वो अपने वसी और तरह तरह के रिश्तों से बहुत से ममालिक और कौम के इंसानों में मशहूर हो गए हैं। उनकी वफात से हालिया वक्त की मोजिज हस्ती रुखसत हो गई है, जिसकी कमी काफी तादाद में गहराई से महसूस होगी। प्राइम मिनिस्टर H.H. सोहरावर्दी ने ये पैगाम भेजा था। वो कहता है कि आगा खान एक आला बैनुल अक़वामी हस्ती थे, जिनका मशवरा दुनिया की हुकूमतें लिया करती थी। वो आज हमसे रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनके साथ काम करने और उससे समझने का फायदा पाने वाले सब के दिलों में उनकी काबिल एहतराम याद लंबे अरसे तक रहेगी। उसके साथ साथ दुनिया के अखबार नवीसों ने जो कुछ भी इमाम के ऑनर में लिखा था, यानी खराज अकीदत पेश किया था, तो मैं चंद अखबार, कुछ 2-4 अखबार का मैं आपको बताऊं। खास करके लंदन टाइम्स ने लिखा, ये अखबारों की जो व्यू है ये सुनने के लायक है। तो लंदन टाइम्स लिख रहा है, आगा खान 50 सालों तक मशरक और मगरब के दरमियान जंजीर की मानिंद थे। पहली आलमी जंग से मुतासिर होने वाला तुर्की दोबारा उरूज पर आने में आपका एहसानमंद है।
ہندوستان، عربستان اور ایران کو آپ کی حکمت کا فائدہ ملا ہے۔ ایجپشین گیزٹ مصر سے شائع ہوتا ہے، اس نے لکھا خان کی وفات سے مشرق اور مغرب کے تعلقاتوں کا ایک دور مکمل ہو چکا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا ہے برطانوی عمل کے دوران خان ہند کی سیاست میں بیداد کردار ادا کیا، یقیناً آپ دنیا کے شہری تھے۔ بامبے سے پارس ویکلی نے یہ لکھا عقل نے اپنا سر پٹکا کیونکہ اس کا وارث رخصت ہو گیا تھا، دکھ نے آنسو نکالے اور زمین پر پھیلا دیے کیونکہ اس کو اٹھانے والا چلا گیا، سیاست نے سیاہ لبادہ اوڑھا کیونکہ اس کا سہاگ اس سے روٹ گیا تھا، امیری نے اپنی آنکھیں جھکا دی کیونکہ اس کا حقیقی رہنما غائب ہو گیا، 44 کروڑ مسلمانوں کو صدمہ ہوا کیونکہ اس کا سایہ لوٹ گیا۔ آخر میں اخبار یوم جو مصر سے شائع ہوتا ہے اس نے لکھا ہے کہ 1914 میں راجہ خیدیو عباس حلمی کو تخت سے ہٹانے کے بعد برطانیہ نے سراخان کو مصر کے بادشاہ بنانے کی 2 مرتبہ پیشکش کی تھی۔ ایک نئی چیز اس نے لکھی تھی۔ اس طرح 16 جولائی سے 17 جولائی تک برکت ویلا میں آپ امام سلطان شاہ کے جسم مبارک کو رکھا گیا تھا تاکہ آخر میں جو بھی اسماعیلی وہاں پر موجود تھے یا باہر سے آ رہے تھے وہ دیکھے اور آخری دیدار کرے۔ امام کی وصیت کے مطابق ایک چارٹر پلان کے ذریعے 17 جولائی 1957 میں رات کو برکت جنیوا سے سیدھا قاہرہ پہنچایا گیا اس کے جسم مبارک کو۔ 18 جولائی کو یہ قاہرہ پہنچا یہ پلین، اور وہاں سے پلین چینج ہو کر دوسرے پلین میں یہ صندوق کو رکھا گیا اور وہ سیدھا اسوان لے گئے۔ اور اسوان جو نیل ندی کے کنارے پر ہے، لیکن نیل ندی کے کنارے پر ایک اور جگہ ہے نور السلام نامی جگہ پر آپ کے جسم مبارک کو بطور امانت رکھا گیا تھا۔ یہاں پر تمام نورانی خاندان کے لوگ آئے تھے اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ 21 اگست 1957 میں دنیا بھر کے لوگوں نے اسماعیلیوں نے اپنا روزگار وغیرہ بند کیا تھا کیونکہ اس دن امام سلطان شاہ کا چیلم کا دن تھا اور امام شاہ کریم نے چیلم کی شرکت کے لیے لندن آئے تھے۔ آپ کا جو جسم مبارک تھا جو نور السلام میں رکھا گیا تھا ابھی تک وصیت کے مطابق ایک مقبرہ بنایا جا رہا تھا اور یہ مقبرہ تقریباً 1.5 سال میں مکمل ہوا۔ یہ سرخ پتھر کا ایک مقبرہ بنایا گیا تھا اور اس طرح آخری جو دفن کی کریا تھی وہ 20 فروری 1949 میں ہوئی۔ یہ جو مقبرہ ہے نیل ندی کی سطح سے 48 میٹر اونچا ہے، زمین کی سطح سے یہ مقبرہ 11 میٹر اونچا ہے، گنبد کے ساتھ اس کی اونچائی 18 میٹر ہوتی ہے اور مقبرے کی اس طرح لمبائی 25 میٹر ہے۔ اس مقبرے پر قرآن شریف کی آیتیں کتری ہوئی ہے، خاص کر کے آرامگاہ کی چاروں طرف سورہ بقرہ کی 255ویں آیت لکھی ہوئی ہے، دیوالوں کے بیچ اور محراب کی چاروں طرف سورہ نور کی 36، 37 اور 38ویں آیت کتری ہوئی ہے، کمان کی ٹوچ کے پاس سورہ توبہ کی 128ویں آیت کتری ہوئی ہے، محراب کے بائیں بازو سورہ فرقان کی 10ویں آیت کتری ہوئی ہے۔ تو اس طرح 20 فروری 1949 میں دنیا سے لوگ آئے تھے اور حاضر امام شاہ کریم کے فرمان کے مطابق تمام اسماعیلیوں نے سفید کپڑے پہنے تھے۔ سب سے پہلے پرنس صدر الدین اور پرنس امین محمد نے صندوق کو اٹھایا تھا اور اس طرح
इस संदूक को सुपुर्द खाक किया गया था इमाम की वसीयत के मुताबिक। अपने पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि हजरत अली की एक पेशन गोई थी कि एक इमाम होगा, वो इंकलाबी इमाम होगा, और उसकी 3 निशानी मौला अली ने बताई थी। और मैंने इस पेशन गोई की बैकग्राउंड भी बताई थी कि ये तारीखुल आइमा के अंदर लिखा हुआ है, ये बैरूत से शाये हुई थी, 3री एडिशन 1953 के अंदर, और उसका मुसन्निफ जो है मुर्तजा शमीर था, जो अल अजहर यूनिवर्सिटी में तालीम पाई थी। तो इसके अंदर हजरत अली ने 3 जो निशानियां बताई थी वो ये थी कि उसकी उम्र कम होगी लेकिन इसकी इमामत बहुत तवील होगी, बड़ी होगी। दूसरी निशानी इमाम मौला अली ने ये बताई थी कि एक जमाना आएगा ईसाई लोग इसको अपना सरबराह बनाएंगे। यानी 1937 में आपने देखा कि लीग ऑफ नेशन में आपको सरबराह बनाया गया, ज्यादा से ज्यादा 50 कंट्रीज के लोग थे, उसमें ज्यादा मेजोरिटी ईसाई कंट्री से ताल्लुक रखते थे। और तीसरी निशानी ये बताई थी कि उसका मकबरा नील नदी के किनारे पर होगा। तो ये 3 निशानी इस लेक्चर के अंदर भी कंप्लीट हुई। और ये मौला का शुगर है क्योंकि एक समंदर की तरह ये इसकी हिस्ट्री है मौला की। हमने एक कतरा भी आपको नहीं बताया, और काफी ऐसी चीजें थी जो मैंने अपने लेक्चर के अंदर छोड़ दी है। मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, मुझसे कोई गलत बात कही गई हो, किसी को ऐसा लगा हो कि ये गलत बात है, समझ में नहीं आती, मुझसे वो पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ क्लास के अंदर, इसके क्लास के अंदर किसी मुझसे कोई मिस्टेक हो चुकी हो तो मुझे आप लोग माफ कर देना। आप इस तरह मुझे हिम्मत दोगे तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो ख्याल है, मेरी जो आइडिया है कि मैं एक और क्लास अनकरीब स्टार्ट करने वाला हूं, इस्माइली मजहब और आइंदा 100 साल, इसके मुतालिक मैंने एक लेक्चर तैयार किया है इनान फरमान और कुरान की रोशनी से। मैं समझता हूं कि वो क्लास मेरी कामयाब होगी अगर आप मुझे यहाँ पर इंकरेज करोगे। तो इस तरह मौला की रहमत है, और मौला की रहमत से, आपके ताउन से, मुफ्ती साहब की दुआ से, अग्रेसर लीडर के ताउन से, सब के ताउन से, जो जिसने यहाँ पर शिरकत की है, सब के ताउन से मेरी ये क्लास मुकम्मल हुई। और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाली मदद, और एक मरतबा आप जोर से सलवात करें। मौजूद जमात, यकीनन हम सब ने मिलकर जो कुछ भी हमारे लेक्चरर थे उन्होंने इमाम की शान में हिस्ट्री सुनाई, हमने इसका पूरी तरह फायदा हासिल किया है। इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि हमारे रिलीजियस सेंटर था के बच्चे थे, उन्होंने क्विज कंपटीशन में भी अपनी आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और इसके अलावा वाइजिंग क्लास, वो भी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की जो कुछ भी 7 साला तकरीबात मना रही हैं, उसकी डिबेट है, उसमें भी अपने जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया इस क्लास से, उसका इंशाल्लाह 30 तारीख को मुजाहरा करेंगे। और जमात, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेट स्कूल वाले नहीं हैं बल्कि पूरी जमात बैठी हुई है, तो मैं यकीनन ये भी कहूँगा कि जमात भी अगर किसी चीज में हिस्सा लेना चाहती है तो वो इस्माइलिया एसोसिएशन की जानिब से जो ऐसे कंपटीशन मुनक़द की गई है और इसकी 20 तारीख को आखिरी तारीख है, तो उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। अब मैं दावत दूंगा हमारे कमेटी के चेयरमैन अब्दुल अजीज आलिजा गुलाम सिंह बसिया को कि वो हमारी कमेटी की कारकर्दगी को रोशनी करें। सामिया साहब, राय मोहम्मद दिनारा साहब, मुमताज दीगर मेहमान गिरामी,
اور معزز حاضرین خواتین حضرات یا علی مدد، یقیناً ہم نے آج ممتا سر کا لیکچر سنا، اور جس سفر کا آغاز ہم نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے شروع کیا تھا، تو سفر کرانے والا جو ہے وہ شاید پائلٹ نکلا کہ ہوائی سفر کے ذریعے ہمیں جلدی منزل پر اس نے پہنچایا۔ یقیناً اس 1.5 مہینے کے عرصے کے دوران ہم نے امام سلطان محمد شاہ کی تواریخ کا جو نچوڑ ہے وہ ہم نے ممتا سر سے سنا۔ کراچی KSC والوں نے کافی سازش کی ہماری کلاس کو ناکام بنانے کے لیے، لائٹیں بند کر دی، لیکن ہمارے عالموں نے اور آپ لوگوں کے جوش اور بلبلے نے ان سازش کو ناکام بنا دیا، اور یقیناً ہماری آج کی کلاس جو ہے وہ اختتام کو منزل پر جو ہے وہ پہنچی۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، ہم تاریخ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، امام کا بھی فرمان ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں، لیکن جہاں تک تاریخ پڑھنے اور سننے کا تعلق ہے، یہ کوئی ایک کھانا نہیں ہے کہ ہم جب دسترخوان پر بیٹھیں تو بس وہیں تک محدود رہے پھر ختم نہیں۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، تاریخ کے اندر سے ہمیں اچھائیاں اور برائیاں وہ دونوں معلوم کرنی ہے، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ماضی کے جو برے واقعات ہیں، مثلا یزید کی ہسٹری بھی ہم پڑھتے ہیں، امام حسین کی ہسٹری بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ تمام اچھائیاں اور برائیاں ہمیں تاریخ کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ تو تاریخ جو ہے وہ نہ صرف ماضی کا آئینہ ہے، بلکہ ہمیں مستقبل کی زندگی سنوارنے کے لیے بھی کافی رہنما ثابت ہوتی ہے۔ تو اس تاریخ کے ذریعے ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے اندر کیسی باتوں پر عمل کریں، کون سا قدم اٹھائیں کہ جو ماضی میں اٹھانے سے ناکام ہوئے ہیں لوگ یا ان کو نقصان پہنچا ہے، یا ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے ان کو فائدہ ملا ہے۔ تو یہ سب ہمیں تاریخ جو ہے وہ بتاتی ہے، اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ہمارے بزرگ بھی یہاں پر موجود ہے، اسماعیلی مذہب کا تعلق ہے یا اسماعیلی مذہب کی تاریخ کا تعلق ہے۔ اسماعیلی مذہب کی صرف مختصر تعریف یہ ہے کہ حاضر امام کا فرمان، اس کے سوا اسماعیلی مذہب کچھ نہیں۔ اسماعیلی مذہب کا پورا نچوڑ اس فکرے کے اندر آ جاتا ہے کہ حاضر امام کے فرمان پر عمل کرنا، یہ ہمارا اسماعیلی مذہب کا نچوڑ ہے، اسماعیلی مذہب کی جو ہے وہ تاریخ۔ تو یہ تاریخ سے ہمیں سیکھنا ہے اور یہ نچوڑ ہے، لہذا یہ اسماعیلیوں کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر ہر وقت نقش ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی شک و شبے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں کرنی چاہیے۔ جو امام کا فرمان وہ ہمارا عمل، تو یہ تاریخ سے ہمیں جو ہے وہ لینا ہے۔ باقی جہاں تک ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے، ہم نے شروع کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے، اور مزید انشاءاللہ مواقع ایسے ملیں گے۔ آج کی یہ کلاس جو ہے ویسے تو اختتام کو پہنچ رہی ہے، لیکن جیسے ممتا سر نے بھی کہا، دیگر بھی ہمیں ایسی دعوتیں جو ہے وہ ملی ہیں اس کلاس کو شروع کرانے کے لیے۔ ہم انشاءاللہ مزید جو ہے وہ نور مبین کے اوپر یا دیگر ایسے لیکچر جو ہے وہ ہم کریں گے، جس سے کیونکہ آج کل کا ٹائم ایسا ہے کہ وقت بہت کم ملتا ہے پڑھنے کے لیے، تو یہ ایک دیا جو ہے وہ جلتا ہے یہاں پر اور تمام لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے ہم کلاسز انشاءاللہ جو ہے وہ مزید آرگنائز کریں گے۔ ہم ممتا سر کا جو ہے وہ بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے 6 ہفتے تک کنٹینیوسلی کلاس لی اور ہمیں جو ہے وہ اچھی اچھی امام کی باتیں جو ہے وہ بتائی ہیں۔ ان کا بدلہ تو امام ان کو دے سکتے ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے ایک تحفے کا انتخاب کیا ہے، اور وہ تحفے کے اندر تلوار سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ قلم کا ذکر ہے، قرآن کے اندر بھی ہے۔ ہم بعد میں مفتی صاحب سے گزارش کریں گے جو ان کے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ دیں گے۔ آخر میں جو ہے وہ میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ جیسے ممتا سر نے بھی امام کے فرامین کے مطابق ہمیں بتایا تھا کہ ہم اپنے دل کے اندر سے جو ہے وہ حسد، کینہ، بغض سب نکال لیں، آپس کے اندر جو ہے وہ مل جل کر رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام کا بھی فرمان ہے، اور 48 جومے میں امام نے یہ فرمایا کہ ابھی تو آپ نے میرے تمام فرامین پر عمل نہیں کیا، پھر بھی آپ اس قدر جو ہے وہ سکھی۔ تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ امام کا فرمان کس حد تک جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ تو آخر میں صرف ایک شعر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی
تقریر کا جو ہے وہ اختتام کروں گا کہ مکے مدینے شہر میں سجدہ کیا تو کیا ہوا، مکے مدینے شہر میں سجدہ کیا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا۔ اب ہم ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہمارے ترخانہ جماعت کے مفتی صاحب عالیہ محمد رائے شعبان کو دعوت دیں گے کہ وہ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں آراستہ کریں۔ جناب میرے بہنیں، بھائیوں اور بچوں، ابتدائی بھی میرے ہاتھ سے ہوئی اور آج وائنڈنگ اپ بھی میرے ہاتھ سے ہوئی۔ سب سے اول میں اس ادارے کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا اور ایک اس ادارے کے اندر وہ تواریخ میں سونے کے الفاظ سے اپنا ریکارڈ قائم کیا۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ کی جو ہسٹری ممتاز صاحب نے جو بتائی، میرے خیال کے مطابق ان کو ابھی پروفیسر کا ٹائٹل ملنا چاہیے۔ He should be called Professor۔ جنہوں نے اپنی وہ محنت کی جو 82 برس کی پوری تواریخ 6 ہفتے میں سب کو سنائی، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ 6 گھنٹے میں سنائی، اور یہ سب جو بھی ایونٹس انہوں نے بتایا وہ مختلف جو کتابوں وغیرہ جو ثابتی سے، اور کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں بتایا کہ جس پہ کسی کو شبہ ہو کہ شاید یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور سب جو بھی بتایا وہ ریفرنس اور جو بھی کتاب سے انہوں نے نکالا اور پڑھا ان کا حوالہ بھی دیا۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ کی ہسٹری آپ نے سنی، مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھی۔ میری جو عمر ہے ابھی، اس میں میں نے بھی کافی باتیں دیکھی، گولڈن جوبلی، ڈائمنڈ جوبلی، پلیٹینم جوبلی، لانگسٹ امامت، یہ جو تواریخی واقع ہوئے ان جمعے میں وہ ہم لوگ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے جو دوسرے بھائی بہنیں بیٹھے ہیں یہاں پہ، انہوں نے بھی یہی جو تواریخی واقعے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوگی۔ جو پروفیسر ممتاز نے زحمت اور اپنے پورے جدوجہد سے جو انہوں نے یہ تواریخ ساری نکال کے اور ساری جماعت کو پیش کی، جماعت کے سامنے قابل تعریف ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، 1958 میں مولانا حاضر امام جب کراچی تشریف لے آئے تھے، اس وقت تخت نشینی کی سیلیبریشن ہوئی تھی 23 جنوری کو۔ مولانا حاضر امام وزیر سینسی کے جو بنگلے میں اس وقت قیام کر رہے تھے، مولانا حاضر امام کے پرسنل سٹاف کا ایک ممبر، ان نے میرے ساتھ بات کی
کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ کی جو سیکرٹری تھی وہ ایک یورپین لیڈی تھی اور کافی بوڑھی ہو گئی تھی. ان کا نام تھا مس جنجر. وہ جنجر پینے کی نہیں مگر اس کا نام تھا جنجر. وہ جنجر مولانا حاضر امام جماعت خانے میں جب دیدار دینے کے لیے تشریف لے آئے تھے تو وہ اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ باتوں کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ تقریباً 42 برس سے میں امام کی خدمت میں ہوں اور حضرت امام سلطان محمد شاہ کے پاس جب ڈاک آتی تھی تو بغیر وہ ڈاک کھولنے مولانا حاضر امام جو میں لیٹر پیش کروں اس کا جواب یہ دے دو، اس کا جواب یہ دے دو، اس کا جواب یہ دے دو. اور میں جب یہ کھول کے پڑھوں تو اس کا جواب امام نے صحیح دیا، وہ کور بند ہونے کے باوجود. اور انہوں نے اپنا جو تجربہ بتایا انہوں نے یہ کہا کہ 1957 کی جولائی کی 11 تاریخ کو صبح ابھی جو پرنس کریم ہے وہ ایک بچے کی ماں کو کھیل رہا تھا، بالکل ینگ مین، کوئی فکر نہیں، اور باغ میں ٹہل رہا تھا، کھیل رہا تھا. اور شام کو جب 5:30 ہوئے، جب یہ انہوں نے انگریزی میں بتایا کہ جب بزرگ آغا خان صاحب یہ فانی دنیا کو چھوڑ کے اور وفات پائی تو مجھے بڑا ڈر لگ گیا. جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پرنس کریم امام ہوئے ہیں تو مجھے تو بہت ڈر لگ گیا کہ ابھی یہ ڈاک ایک ایک کھولے گا اور جو جتنے خط آتے ہیں وہ پڑھے گا، اس کے بعد مجھے جواب ڈکٹیٹ کرے گا، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گی اور پتہ نہیں صحیح بتائے گا کہ نہیں بتائے گا. تو مجھے بڑی فکر ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ اتنے میں بہت بڑی ڈاک آئی. اور جب آفس میں جا کے مولانا حاضر امام نے تشریف رکھی تو مس جنجر کہتی ہے کہ میں جو ڈاک تھی وہ لے کے گئی. میں نے بولا یور ہائینس دس پوسٹ ہیز کم، برنگ نیئر. وہ خط اٹھا کے آنسر ان دیٹ وے، ریپلائی ان دیٹ وے، ریپلائی ان دیٹ وے. ایک ایک کا جو جواب تھا وہ بس بند کور، جیسا حضرت امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے ایسا ہی بولا کہ وہ بس کہتے ہیں کہ یہ اس کا جواب یہ دے دو، اس کا جواب یہ دے دو، اس کا جواب یہ دے دو. انہوں نے کہا کہ میں نے شارٹ ہینڈ میں سب لکھ لیا اور جا کے پڑھا تو بالکل صحیح جواب اس کا بھی تھا. تو وہ مس جنجر کہتی ہے کہ دیر از سم تھنگ وچ از پاس فرام دی اولڈ مین ٹو دس ینگ مین. کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہ اولڈ آغا خان سے یہ نئے آغا خان میں آ گئی ہے، اور آپ کا یقین اور آپ کا جو ایمان ہے وہ سمجھ سکیں گے اس بات کو. میں نہیں سمجھ سکتی ہوں مگر یہ یقین ہے کہ کوئی چیز اس میں آئی ہے. تو یہ ہے ہمارے مولا کی شان. صرف جمعہ بدلی ہوتا ہے اور ہسٹری میں آپ دیکھیں گے تو آپ سنیں گے کہ یہ کیا امام نے کھیل کیا. کبھی بستر پہ پڑے، کبھی شہادت ہوئی، کبھی کیا ہوا، کبھی بہت چھپنا رکھ پڑا. پوری ہسٹری جو اماموں کی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اماموں کی ظاہری ہسٹری ہے، یہ دنیا کی حیثیت سے ہسٹری ہے، مگر ہمارا عقیدہ اور حقیقت جو ہماری ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اور جیسا عبدالعزیز نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو امام کا فرمان ہے وہ اسماعیلی مذہب ہے. سب باتیں جتنی ہوتی ہے کچھ بھی اس میں فائدہ نہیں ہے اگر بے فرمانی ہے. ہم ابھی دعا پڑھتے ہیں، مولانا حاضر امام کا حکم ہو کہ دعا نہیں پڑھو. ابھی دعا نہیں پڑھنے میں گناہ ہے، مگر جب فرمان ہوا کہ دعا نہیں پڑھو اس وقت دعا پڑھے گے تو نقصان ہوگا اور گناہ ہوگا. یہ ہمارا مذہب ہے اور ہم ہمیشہ مولا سے دعا مانگے کہ مولا آخری دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھو. اور میں یہ جو بھی ادارہ ریلیجیس سینٹر جنہوں نے یہ منعقد کیا جلسہ، ان کو مبارکباد دیتا ہوں.
اور ان کے حق میں اور ممتاز پروفیسر ممتاز کے حق میں دعا مانگتا ہوں کہ مولانا حاضر امام ان کا کل گناہ معاف کرے، مولانا حاضر امام ان کی دین اور دنیا کی مشکل آسان کرے، مولانا حاضر امام ان کا آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، مولا کی اور جماعت کی خدمت کرنے کی اعلیٰ ہمت دے اور مولانا حاضر امام ان کی سب نیک مرادہ پوری کرے۔ آج یہ جو سیشن ابتدائی ہوئی، آج اس کو کلوز کرنے میں آتا ہے، اور جو بھی ٹیپ ریکارڈ ہوا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ جماعت کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اور میں یہ ضرور اتنا کہوں گا عبدالعزیز سے کہ جماعت کے لیے بھی ہم ٹائم فکس کریں گے اور جماعت کو یہ بجا کے سنائیں۔ تھینک یو۔ جناب مفتی صاحب، ویسے آپ نے جو کچھ بھی حاضرین محفل نصیحتیں کی ہے یقیناً ہم اس سے پوری طرح فائدہ حاصل کریں گے۔ تو اب میں جس طرح ہمارے کمیٹی کے چیئرمین مسٹر عبدالعزیز خواجہ غلام حسین بصریہ نے اپنی تقریر کے دوران اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہماری کمیٹی کی جانب سے ہمارے لیکچرر ممتاز سر کو ہم ایک ناچیز کا تحفہ دے رہے ہیں، تو اب میں ہمارے آج کے مہمان مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ممتاز سر کو اس تحفے سے نوازیں۔ Again, I will have to speak in Urdu. عبدالنبی جب ظاہر کرے گی ممتاز سر پروفیسر ان کے ہی یہ جو بدلو نتو ڈیڑھ میں سے مگر صرف ایک یاد دینے سے تاکہ مستقبل میں ان کی اولاد یہ چیز ڈسے تو ان کے احساس تھے کہ اسانجے والد کے ہی چھاجے کرے ملی ہوئی અને એતરો યકીન રખણ जो है कि इनके दुआ थी थी अमर खां दुआ थी थी कि इनके औलाद थींदा अने ही औलाद की दुनिया के अंदर पंद के तमाम सारा ई ॾिसण सां इनके औलाद खे इन थींदो कि असांजे फादर एतिरी महिनत कयई जॾहिं इनखे हिकिड़ो ही तोहफ़ो मिलियो आहे ही सुवीनियर आहे अने ही तलवार कना पी वधारे समझो के ताकत रखे थी जिनकी कलम हले थी उनके समझो के कोई रोके न तो सके। तमाम खुशी थिए थी कि ई कलम इनके अज हिकड़े तोहफे जो तो ॾियण में अचे थी अने उम्मीद रखां तो कि मुमताज इनके तमाम हिकु सुविनियर तरीक़े रखंदो अने ही पोते जे औलाद खे बि ॾेखारियो। अने अॼु वटासीं इनके हिकिड़ो प्रोफेसर जो टाइटल भी मिलियो जेको बि इंशाअल्लाह हाज़रीन जो तमाम घणी खुशी थिए थी कि पंहिंजे के दरमियान पंहिंजा माजी कामरिया साहब राय मोहम्मद भाई चुनारा अने इंडिया हिस्ट्री सुनाण वेंदो से तो वड़ी सॼी रात निकिरी वेंदी पर आउं शॉर्ट में ज़रूर चवंदो से कि मौलाना हाज़िर इमाम हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हर वक़्त जॾहिं भी कोई पंचायत जे अंदरि दाख़िल थियण ईंदा हुआ तो उनखे ही फरमान थींदो हो कि नूरुन मुबीन पढ़ना એટલે नूरुन मुबीन की मजाक न है नूरुन मुबीन की किताब एतरी है तो समझे कि कोई खेण सा न बनी वही है कि जादू मंत्र सा न बनी वही कि कोई रात जो वेठो ने अखियूं बंद करे सुबह जो खोली तो प्रिंट थी वही न थियो 8 साल સુધી रात ऐं ॾींहं जी महिनत थी है अने वारिस चुनारा इनके पुठियां एतरी महिनत थी वई कि शायद कोई अहिड़ो कोई शख्स निकिरे जेको वरी एतरी महिनत करे इनके लाइ इनके यूरोप वञणो खपियो इनके लाइ इनके
अरबस्तान वञिणो खपे इन जे लाइ हिनखे ईरान वञिणो खपे अने जेका बि माण्हू ॾिठियूं आहिनि इहे चवनि था इस्माइलिया प्रिंटिंग प्रेस जे अंदरि बॉम्बे में जेका बुक्स आहिनि हिन जा ही ढिगला लॻा पिया हूंदा हुआ अने तंहिंजे विच में ख़ाली एतिरी बॉडी ॾिसाइबी वेंदी अने खेल जो बि उते ईंदो हो अने राति जो जॾहिं सुम्हंदा हुआ तॾहिं हुन किताब जे मथे सम्झो कि हथ रखीने सुम्हंदा हुआ। अहिड़ी 8 साल સુધી इन्हनि महिनत करे अने ही नूरुल मुबीन तव्हांखे बनाए ॾिनो अने मौला जी बि हिन जे मथे एतिरी रहमत कि इन वटि तस्वीरूं अहिड़ियूं आहिनि कि हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हिकिड़ो वक़्तु ईद उल अज़हा यानी बकरी उन वक़्त मौला बॉम्बे में हुआ अने फरमायूं एक बकरा लेके आओ मैं कुर्बानी करूंगा अने बकरो खणी आया अने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ते बराबर वो लूंगी बधू आई अने बकरो सामने बीठो है अने मौला उनके समझे कि सुईरो विझी रहे हैं अखि जे अंदर सुरमो छाजे करे असल हमेशा ही रिवाज है कि बकरो या कोई भी कुर्बानी थिए तो उनके पहिरीं अख में सुरमो विझन मथे के कंघी लगाइन बदन जे मथे सेंट लगाइन अने इनके पोइ आरिसो ॾेखारीन अने इन खां पोइ इनखे ज़बह कंदा आहिनि। ही तो हेठि तो सम्झो कि आया बकरा खे खणी आया रखी करे इनके कलमो बि नथा पढ़नि अने हलाए छॾिन। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बकरे जे नज़दीक बीठा आहिनि अने बकरे के हथ में सुरमो विझी रहिया आहिनि। इन जा फोटो राय साहिब वटि हेवर आहिनि अने आउं राय साहिब खे रिक्वेस्ट कंदुसि कि सभिनीनि खे ॾेखारे अने ॿियो कि मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम जॾहिं 6 साल जा हुआ तॾहिं जॾहिं अफ्रीका जे अंदरि विया हुआ 1942 जे अंदरि 1942 में तॾहिं मिशनरी हमीर लाखा अने वारस अली मोहम्मद चूनारा ही ॿई जॾहिं अफ्रीका विया हुआ तॾहिं मौलाना हाज़िर इमाम सां हिननि जी मुलाक़ात थी अने मौलाना हाज़िर इमाम हिननि खे फोटो जी चांस ॾिनो आहिनि। ही फोटो बि हिते मौजूदु आहे अने आउं रिक्वेस्ट कंदुसि कामे साहब खे कि मूंखे सभिनी खे ॾेखारींदा ऐं ॾिसंदा त हिस्टोरिकल ॻाल्हियूं आहिनि अने उन ज्योमेट्री सुल्तान मोहम्मद शाह जे ज्योमेट्री जेकियूं बि फोटोज़ वग़ैरह कलेक्शन आहे आउं सम्झां थो हिन वटि इलाही खज़ानो आहे जेकॾहिं सम्झो कि कोई न खई हुजे त जे घर में वञी अने हिन खां खणी लाइ अगरि नाइट स्कूल जी स्लाइड्स बनाइणी हुजनि मूंखे उमेद आहे कि ॾिनी हूंदी अगरि अञा સુધી बि वधारे खपनि त बि हिन वटि घणो खज़ानो आहे कारण मूं वटि बि घणो हो मगर मुंहिंजो लूटाइजी वियो आहे। अने असांजी जॾहिं बिल्डिंग जी तब्दीली थिए तॾहिं मुंहिंजे जेको हिस्टोरिकल चीज़ूं हुयूं मिड़ई मुंहिंजी गाइब थी वई अने मूं वटि अहिड़ा फोटोज़ हुआ कि हेवर ऐं ॾिसो तव्हांखे ताजुब थिए कि ही कलेक्शन आउं कीअं कयो हूंदो कारण कि मुंहिंजी हॉबी हुई कि जेकी बि फोटोज़ अचनि इहा आउं हमेशह खणंदो हुउसि नंढपण जा वॾपण जा ॿुढापे जवानी जा हिस्टोरिकल इवेंट थिया मिड़ई मूं वटि सम्झो कि फोटोज़ हुआ मगर मुंहिंजे सम्झो जेको बि खज़ानो हो इहो लुटाइजी वियो आहे। राय साहिब वटि आहे हेवर अने आंखे ॾेखारींदा अने इन जो लाभ वठो। थैंक यू। तो 1939 में बकरी नवाज वक्त हसनाबाद खाते हज़रत सुल्तान मोहम्मद शाह ईद नमाज गुज़ारिया इनके पहिरें जी कुर्बानी थी ई बि होता इनके अंदर उस जमाने के अंदर असांजा बुजुर्ग बॉम्बे दरखाने जा मुखी हसनलाल जी देवराज बॉम्बे दरखाने जा कामड़िया शबीलदास ये कातो मेरी हसन अली जवेरी तरह के मशहूर हुआ शबीलदास तरीके तुझे नालो वो कासम अली हसन अली जवेरी जा बुजुर्ग सैयद मुश्ताक के बहुत बुलंद नवाज दुआ वगैरह पढ़ाइण वारा अने निकाह जो भी कम करण वारा थे। इनके अलावा बॉम्बे काउंसिल का प्रेसिडेंट गुलाम अली मर्चेंट अने दीवान मोहम्मद रौजी उस जमाने इस्माइलिया सुप्रीम काउंसिल का प्रेसिडेंट हुआ अने असांजा बुजुर्ग वालिद अली मोहम्मद जान मोहम्मद चुनाव में मौजूद है। ये ब फोटा जैसे गिनी में असांजा वालिद लेडी हज़रत सुल्तान हुजूर में गया बंगले वालकेश्वर अगर खबर है असांजा वालिद इस्माइल पेपर जा एडिटर हुआ ये ब फोटा पब्लिश करने गया इमाम जी इजाजत जे लाइ गया हाज़िर ब फोटा नारिया बहुत खुश थिया
فرمایا دیکھو چنارا یہ پبلش مت کرو، یہ رکھو تمہارے پاس، اب کسی وقت یہ کام آئے اور اس کی نیگیٹو جلا دو. اسی وقت اصل والد نے وہ نیگیٹو بھاری لے لیا، یہ بہت ہوتا یہ اصل والد اس کو لے گیا. ہاں زیادہ تو